کیا ہے سلطنت عثمانیہ؟ ارطغرل غازی کون تھا؟ آخر اس دور کو شاندار دور کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، ارطغرل ڈرامہ کی اس ریکارڈ توڑ سیریز میں سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کی کہانی کو فلمایا گیا ہے۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں ارطغرل کی مکمل داستان کا ذکر کریں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے کہ سلطنت عثمانیہ کیا ہے اور آخر اس ڈرامے میں کیا دکھایا گیا ہے۔ لہٰذا آج یہ داستان ذرا تفصیل سے ملاحظہ کیجیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل انٹلیکچوئل پاکیز کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نسل یا قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کے نام سے منسوب ہے۔ عثمان کے نام پر ہی اس کا نام یہ ہے۔ عثمان غازی کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا۔ اس وقت ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہیں خیمے گاڑ کر ڈیرا ڈال لیا۔ ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ سلیمان شاہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ سلیمان شاہ اور اس کے قبیلے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان ہر جگہ سے کمزوری کا شکار تھے۔ منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے۔ سلجوقی سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ منجلا بیٹا ارطغرل اپنے والد کا جانشین مقرر ہوا اور قبیلے کا سردار بنا۔ ارطغرل غازی بہادر، نڈر، جنگجو شخص تھا جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتا تھا۔ لیکن وقت وہ آ گیا کہ منگول ہر طرف سے تباہی پھیلا رہے تھے۔ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ چنگیز خان کی فوجوں نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مسلمان منگولوں کے آگے لگ کر بھاگ رہے تھے۔ اس صورتحال میں ارطغرل منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ تقریباً 400 کے لگ بھگ خاندان تھے۔ رستے میں اس نے دیکھا کہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ کسی ایک کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ لشکر کس کس کے ہیں۔ کچھ سوچ کر اس نے جو فوج ہار رہی تھی اس کا ساتھ دیا اور اپنے ان تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کروایا۔ وہ فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے اور وہ فوج جیتتے جیتتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجوقی سلطان علاؤ الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک وہ باز نزینی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھے۔ بہرحال سلطان ان کی بہادری سے بہت خوش ہوا اور ارطغرل کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں سکاریا کے علاقے میں ایک جاگیر عطا کی اور یہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے 7 علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ باز نزینی عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت و بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ارطغرل سلطان علاؤ الدین کے نائب کے طور پر لڑتا رہا اور اس کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ ارطغرل نے باز نزینی سلطنت کے ایک بڑے متحدہ لشکر کو شکست دی۔ مدتوں اس جاگیر کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل جنگیں لڑتے رہے۔ 1281 عیسوی میں 90 برس کی عمر میں ارطغرل کا انتقال ہو گیا۔ اس کا جانشین اس کا بیٹا عثمان غازی بنا۔ عثمان اپنے والد کی طرح پکا مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھا۔ اس نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ادھر سلطان علاؤ الدین سلجوقی ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا غیاث الدین بھی تاتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ 1299 عیسوی میں سلجوق سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی۔ سلجوقوں کے لیے یہ بات تشویش کا باعث ہوتی، لیکن وہ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے مکمل زوال پذیر ہو چکے تھے۔ امیر عثمان غازی نے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا اور ینی شہر جو کہ برسا کا ایک ضلع تھا کو اپنا دارالحکومت بنا دیا۔
सुल्तान उस्मान ने माल खातून से शादी की। सुल्तान उस्मान को सल्तनत मिलना और एक मजबूत इस्लामी सल्तनत का कायम होना अल्लाह की मर्जी थी। इस सल्तनत के कायम होने के बाद मुसलमान मुत्तहिद होना शुरू हुए। बरसा की फतह के बाद सुल्तान उस्मान बीमार हुए और 1323 ईस्वी को वफात पाई। मरने से पहले अपने बेटे ओरहान को एक तवील नसीहत की। ओरहान सुल्तान बना और अपने बाप की पॉलिसी को जारी रखा। जब सुल्तान उस्मान का इंतकाल हुआ तो सल्तनत का रकबा 16,000 मुरब्बा किलोमीटर था। 150 साल के अंदर अंदर ये दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बन गई। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया फतह करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी पूरी कर दी और अपने बेहतरीन होने का सबूत दिया। सल्तनत उस्मानिया के नवे सुल्तान सुल्तान सलीम अव्वल ने मिस्र में मौजूद अब्बासी खिलाफत खत्म करके अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया। यूं खिलाफत भी इनकी हुई और सुल्तान सलीम अव्वल सल्तनत उस्मानिया के पहले खलीफा बने। ये सल्तनत 623 साल कायम रही और 1922 में खत्म हुई। इसी अजीमुल शान सल्तनत के इब्तदाई दौर की कहानी को बयान किया गया है डेरिलियस उर्तुगल नामी इस सीरियल में। डेरिलियस उर्तुगल की पूरी सीरीज की अहमियत सिर्फ इस वजह से नहीं कि ये तुर्कों के इजदाद की तारीख है, बल्कि इसकी अहमियत इस वजह से भी बढ़ जाती है कि इस सीरीज ने मौजूदा दौर में भी तुर्कों को लाजवाल तरीके से अपने माजी के साथ जोड़ने का फरीजा यूं अंजाम दिया कि उर्तुगान के खिलाफ उठने वाली तहरीक को दबाने में उर्तुगल की फक्र ने पूरी नौजवान नस्ल को मुतासर किया। इस सीरीज की खसूसी मौसीकी इनकी मजालिस में बड़े शौक से सुनी जाती थी। उर्तुगान ने इस टीम का दौरा भी किया, उनके काम को भी देखा और उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई। अभी तक दोस्तों इसके 5 सीजन गुजरे हैं। हर सीजन में 70 से ऊपर इकसात हैं। इसका पहला सीजन एक हिरन के शिकार से शुरू होता है जो भागते भागते उर्तुगल को एक गजाल आंखों वाली लड़की के पास ले जाता है और ये मुलाकात चरवाहों के कबीले के सरदार के बेटे और खुद कबीले की जिंदगी बदल देती है, क्योंकि ये बच्ची सल्जोक खानदान की शहजादी होती है जिसके पीछे सलीबी लगे होते हैं। फिर जल्द ही ये अयूबियों की पसंद भी बन जाती है। यूं उर्तुगल को एक साथ ही कबीले, सलीबियों और मुखालफत मोल लेनी पड़ जाती है और तब ही इसका इम्तिहान और तरबियत शुरू हो जाती है और तब ही कुछ कुव्वतें इसके साथ हमराह होकर इसे खैर के एक नुमाइंदे के तौर पर देखने, संभालने, तरबियत करने और हिम्मत दिलाने लग जाती हैं। उर्तुगल पहले कबीले में चलने वाली साजिशों पर काबू पाता है, अयूबियों को राम करता है और हसन बिन सबाह की तर्ज पर खूनी कार्रवाइयां करने वाले सलीबियों के सरों पर उनके किलों को ढा देता है। ये पूरा सीजन उन्हीं वाकयात पर मुश्तमिल है। 74 इकसात पर मुश्तमिल ये सीजन मेरे ख्याल में 50 में आसानी से निपट सकता था, मगर इसे कुछ ज्यादा ही फैला दिया गया है। बहरहाल इस सीरीज की जान दूसरा सीजन है। पहले सीजन की 65 किस्तें देखने के बाद पूरी दुनिया में मंगोलों के जुल्मों बर्बरियत से मुसलमान और ईसाई दुनियाएं दोनों परेशान, लेकिन आपसी चुपकलिश भी उरूज पर। इस सीजन में सिर्फ इब्नुल अरबी का किरदार दिखाया गया है, लेकिन क्या ही ये खूब किरदार है, कैसी जबरदस्त मेहनत है और क्या ही खूबसूरत नसाह है। देख सुनकर मजा आ जाए। जो लोग फिल्मों से परहेज करते हैं वो बेशक न देखें, लेकिन जो देखते हैं वो बजाय अंग्रेजी और इंडियन फिल्मों के ये सीरियल देखें। इस्लामी तारीख और तालीमात से मुज़य्यन बेहतरीन किरदारों पर मुश्तमिल ये सीरियल जहां मुसलमानों के हर तबके को न सिर्फ अपने दरख्शां माजी की सैर कराएगी बल्कि राह अमल भी दिखाएगी। उर्तुगल फकत एक ड्रामा नहीं है, बल्कि ये एक सहर है जो मसहूर कर देता है। ये एक तिलिस्म है जो जकड़ लेता है। ये मगरिब के हर किले को पाश पाश कर देने वाला जांबाज सिपाही है। मगरब इससे कितना परेशान है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिव्यू में इसे तुर्की का सॉफ्ट एटम बम करार दिया गया है। कहा गया है कि उर्तुगान इसके जरिए मुसलमान नौजवानों को वरगला रहा है और इन्हें अजीम इस्लामी सल्तनत के दिलकश ख्वाब दिखा रहा है। इसके जरिए एक ऐसा जज्बा पैदा किया जा रहा है जो अनकरीब क़यामत हेज तूफान की सूरत में नुमदार होगा। दरअसल बात यह है कि इस ड्रामे के जरिए मुसलमानों की बुज़दिली और एहसास से कमतरी को खत्म किया जा रहा है। इन्हें अपनी तहजीब पर फख्र करना सिखाया जा रहा है। सूफिया इकराम से ताल्लुक कायम करने के लिए इन्हें शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की मजालिस दिखाई जा रही हैं। इस वक्त ये ड्रामा दुनिया के 60 से ज्यादा ममालिक में टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है।
میری نظر میں یہ ڈرامہ اسلامی انقلاب کا ایک عظیم دائی ہے۔ مسلم نوجوانوں کو ضرور یہ ڈرامہ دیکھنا چاہیے۔ اگرچہ اس کو مکمل اسلامی ڈرامہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس میں بعض سین ایسے ہیں جو قابل اعتراض ہیں، لیکن اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ دراصل یہ تاریخ ہے، لیکن ایسے سین آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آخر اس ڈرامے میں کیا دکھایا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ ترکی کے ایک خانہ بدوش قبیلے کائی میں بنایا گیا ہے جس کے پاس فقط 2000 جنگجو تھے، لیکن یہ جرأت و بہادری میں اپنی مثال آپ تھے۔ یہاں تک کہ صلیبی اور منگول بھی ان سے فکر مند رہتے تھے۔ ارطغرل قبیلے کے سردار سلمان شاہ کا بیٹا تھا۔ یہ بے خوف اور نڈر مسلمان تھا۔ یہ اسلامی اتحاد کا عظیم دائی تھا۔ یہ کافروں کی ہر ایک سازش کو ناکام بنانے والا عظیم ہیرو تھا۔ اس ڈرامے میں عیسائیوں کی سازشوں کو بڑی تفصیل سے دکھایا گیا ہے۔ عالم اسلام کی نا اتفاقی بھی بڑی ایمانداری سے دکھائی گئی ہے۔ مسلمانوں میں چھپے غداروں کو بھی بہت احسن انداز سے دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد آپ بھی ضرور سوچیں گے کہ آخر کیوں۔ دوستو، یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں سے کون کس طرح فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر آپ تلاش کریں تو آج بھی آپ کو اس ڈرامے کے کردار جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ اس ڈرامے سے متعلق پروپیگنڈے پھیلائے گئے اور اس کے متعلق رجب طیب اردگان نے فقط ایک جملہ کہا تھا: جب تک شیر خود اپنی تاریخ نہیں لکھیں گے تب تک شکاری ہی ہیرو بنے رہیں گے۔ دوسرے سیزن کی شروعات ہوتی ہے جب ارطغرل کا خانہ بدوش قبیلہ اناتولیا ہجرت کرتے وقت منگولوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور خود ارطغرل اور اس کی بیوی قبیلے سے باہر گھوڑوں کو پانی پلاتے ہوئے منگولوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ارطغرل بیوی کو بھاگنے کا کہتا ہے اور خود مقابلہ کرنے لگ جاتا ہے، مگر منگول جو اپنے سردار سے اس کے زندہ پکڑے جانے کا حکم لے کر آئے ہوتے ہیں اس کو زندہ ہی پکڑ لے جاتے ہیں اور یوں ارطغرل کو تکالیف اور عذابوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس سیزن میں بھی پہلی 10 اقساط بھرپور ہیں۔ اس کے بعد قبائلی چپکلشوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو 25 اقساط تک چلا جاتا ہے۔ 35 سے آگے پھر ارطغرل قبیلے سے جڑ جاتا ہے اور منگولوں کے ساتھ طویل ترین جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ منگولوں کا سردار نومیان ہے جو چنگیز خان کا قریبی ساتھی رہا ہے۔ ارطغرل کو بالآخر اشارہ مل جاتا ہے کہ وہ اپنا قبیلہ باز نزینی ریاست کی سرحد پر لے جائے، مگر اس کے بھائی اس کا انکار کرتے ہیں۔ تاہم ارطغرل اپنے ارادے کا پکا ہوتا ہے، سو وہ اپنے اعتماد کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے۔ راستے میں جھڑپوں کے ایک سلسلے کے بعد بالآخر وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تیسرا سیزن تب شروع ہوتا ہے جب ارطغرل اور اس کا قبیلہ اپنے مقام پر پہنچ کر 2-3 سال گزار چکا ہوتا ہے۔ وہ سخت تنگی کا شکار ہوتا ہے، مگر ارطغرل اور اس کے جانباز آہستہ آہستہ حانلی بازار پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ یوں ان کی معاشی حالت تو مضبوط ہو جاتی ہے، مگر ایک بار پھر اس کے عیسائی حریفوں اور حلیف قبیلے کی غداری کے مسائل چھڑ جاتے ہیں۔ یہ سیزن بڑی جھڑپوں کا ایک شاہکار ہے۔ پہلے 2 سیزنوں میں چند مواقع چھوڑ کر باقی جگہوں پر ارطغرل کے اپنے 3 جانباز ہی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اب جب ارطغرل قبیلے کا سردار بن چکا ہے تو بہت سے نئے قبائل جنگجو بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ تاہم ارطغرل کی اپنی جانبازوں کے ساتھ مل کر جو لڑائی کا ایک خاص انداز ہوتا تھا اور حق اللہ کے نعرے سے شروع ہوتا تھا تو بیمار جسم میں بھی بجلی پیدا ہو جاتی تھی۔ وہ منظر واقعی ہی بے مثال ہوتا ہے۔ ارطغرل کے 3 خصوصی جانباز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کلہاڑی استعمال کرتا ہے، دوسرا دونوں ہاتھوں سے تلوار اور تیسرا ڈھال اور تلوار، جبکہ ارطغرل بائیں ہاتھ سے تلوار اور دائیں ہاتھ میں ساتھ ہی خنجر استعمال کرتا ہے۔ چوتھے سیزن میں ارطغرل کا راجہ حصار پر بھی قابو کر لیتا ہے اور صلیبیوں کی بھی گردن مروڑ دیتا ہے اور سوگت کی طرف مراجعت بھی کر جاتا ہے۔ یہی اس سیزن کا اختتام ہوتا ہے۔ ارطغرل کا کردار ایک بہت مضبوط ایمان، اعلیٰ اخلاق اور بہادری کا حامل ایک ایسا نوجوان ہے جس کا دل جہاد کی محبت سے لبریز ہے، شہادت جس کی منزل ہے اور قبیلے کی روایات کا تحفظ جس کا فریضہ ہے۔ ایسا کردار کہ جو بھی دل میں ٹھان لیتا ہے اسے پورا کر کے ہی دم لیتا ہے۔ اس کی بیوی حلیمہ کا کردار بھی ایک بہت مثبت اور مثالی کردار ہے، محبت، حلم اور بردباری کا شاہکار جو ہماری ماؤں بہنوں کو ایک بہترین رستہ دکھا سکتا ہے۔ ارطغرل کی ماں حائمہ کا کردار شاید سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ اس خاتون نے جس طرح اپنے کردار میں ڈوب کر
اس کو ادا کیا وہ بے مثال ہے۔ اگر بات اداکاری کی ہو تو صرف مثبت ہی نہیں، منفی کرداروں نے بھی بہت اچھی پرفارمنس دے کر اس سیزن کو جاندار بنا دیا۔ اس سیریز میں سب سے اہم رخ ترکوں کا وہ جذبہ ہے کہ وہ کس طرح عثمانیوں کی سلطنت کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ظلم، زیادتی اور جبر کے ماحول میں قدرت کی طرف سے بار بار اشارات کا اظہار کہ بس اب اس سلطنت کا ظہور ہونے ہی والا ہے، جو اس جبر اور زیادتی کے طوفان کو لگام ڈال دے گی۔ اس کے لیے انہوں نے ابن العربی اندلسی کے نام سے ایک کتب کا کردار تخلیق کیا، جو تکوینی امور اور اشارات کی وجہ سے ارطغرل کی ہر مشکل میں روحانی طور پر مدد دیتا ہے اور تنگی کے وقت اس کے کام آتا ہے۔ ترک اسلام اور جہاد کو قومی عصبیت کے ساتھ ملا کر بحالی اور عروج کا جو خواب دیکھ رہے، دراصل ارطغرل اس کا ایک مجسم ثبوت ہے۔ یہ ان کے ماضی سے زیادہ ان کے مستقبل کا پروگرام لگتا ہے۔ اللہ ان کو نیک ارادوں میں کامیاب کرے، آمین۔ اللہ کریم ان کے کرداروں کو اس بہترین کام کی وجہ سے دنیا میں کامل ہدایت اور آخرت میں اپنا خصوصی کرب نصیب فرما دے، آمین۔ آج اگر سکرین سے امت کو بچانا ممکن نہیں تو کم از کم امت کو اچھی چیز تو دکھائی جا سکتی ہے۔ المختصر، جس نے نسیم حجازی کے ناول اور التمش کی داستان ایمان فروشوں کی نہ پڑھی ہو تو یہ سیریز ہر دو عنوانات کی طرف سے کافی شافی بن سکتی ہے۔ اگر چہرے کے پردے کو اختلاف علماء کی وجہ سے اجازت دے دی جائے اور چند عیسائی لڑکیوں کی طرف نہ دیکھا جائے جن کے سر کے بال نظر آتے ہیں تو پوری سیریز میں شرعی بنیادوں پر ایک ہی چیز قابل اشکال ٹھہرتی ہے، اور وہ ہے کرداروں کا واپسی کے بعد اپنی نام نہاد بیویوں سے معانقہ کرنا۔ بہرحال یہ ترکوں کی طرف سے ایک ایسے دور میں جب جہاد کا نام لینا ہی دہشت گردی قرار دیا جاتا ہے، بہت بڑا اقدام ہے۔ اللہ کریم ان کی مدد فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی سلطنت عثمانیہ اور ارطغرل غازی کے حوالے سے داستان جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے ہمارے چینل انٹلیکچوئل پاکز کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بہت جلد ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے انٹلیکچوئل پاکز ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔